من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي يوم عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. جیسا پہلے عرض کیا گیا تھا کہ سورہ انعام مکی صورت ہے اور اس میں زیادہ تر مخاطب اہل عرب کے مشرکین ہیں اور ان کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے توحید، رسالت اور آخرت جو اسلام کے بنیادی عقیدے ہیں ان کی طرف دعوت دی گئی ہے، اور مختلف اسالیب سے ان کے اشکالات کا بھی جواب دیا گیا ہے اور توحید اور رسالت اور آخرت کے حقائق کو دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 سے نمبر 21 تک میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ اس کا پہلے ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے مختلف حصوں کے بارے میں کچھ تشریحی باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ترجمہ یہ ہے: پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ پھر کہہ دو کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے۔ وہ تم سب کو ضرور بالضرور قیامت کے دن جمع کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور رات دن میں جتنی مخلوقات آرام پاتی ہیں سب اسی کے قبضے میں ہیں، اور وہ ہر بات کو سنتا، ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہہ دو کہ کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو رکھوالا بناؤں؟ اس اللہ کو چھوڑ کر جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کو کھلاتا ہے، کسی سے کھاتا نہیں۔ کہہ دو کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ فرما برداری میں سب لوگوں سے پہل کرنے والا میں بنوں، اور تم مشرکوں میں ہرگز شامل نہ ہونا۔ کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے۔ جس کسی شخص سے اس دن وہ عذاب ہٹا دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو خود اس کے سوا اسے دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہی ہے، اور وہ اپنے بندوں کے اوپر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، پوری طرح باخبر بھی۔ کہو کون سی چیز ایسی ہے جو گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو؟
کہو اللہ، اور وہی میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور مجھ پر یہ قرآن وحی کے طور پر اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جنہیں یہ قرآن پہنچے۔ کیا سچ مچ تم یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو میں تو ایسی گواہی نہیں دوں گا۔ کہہ دو کہ وہ تو صرف ایک خدا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ پھر بھی جن لوگوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے۔ ان آیات میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی یہ دلیل دی ہے کہ آپ ان مشرکین سے پوچھئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا مالک کون ہے۔ یہ بات خود مشرکین عرب بھی تسلیم کرتے تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، وہ اس بات کو مانتے تھے۔ اس کے باوجود ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے بعد اپنے دنیاوی کاروبار چلانے کے اختیارات ان بتوں کو سونپ چکا ہے جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ تو بنیادی طور پر اس بات کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو ان سے یہ بنیادی سوال کیا گیا کہ لمن ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ جواب اس کا بالکل واضح تھا، اس لیے بھی کہ ہے ہی واضح، اور اس لیے بھی کہ وہ خود اس کو مانتے تھے، لہذا ان کے جواب کا انتظار نہیں کیا گیا کہ یہ سوال تو کرو ان سے، لیکن جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ قل للہ، خود ہی کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، کیونکہ یہ ایسی بات ہے کہ جس کا وہ بھی انکار نہیں کر سکتے اور کوئی بھی عقل مند شخص اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس واسطے خود ہی کہہ دو کہ اللہ کا ہے۔ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے سارا کاروبار جو آسمان و زمین میں چل رہا ہے، تو کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لازم کر لیا ہے رحمت کو، یعنی باری تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر رکھی ہے۔ اب اس رحمت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب سارے کائنات کا مالک وہی ہے تو اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو اس کائنات میں بے یار و مددگار نہ چھوڑے، کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ لہذا رحمت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھیجے اور ان کے ذریعے انسانوں کو یہ بتائے کہ ان کو اس زندگی کے اندر جو ان کو عطا کی گئی ہے ان کے ذمہ کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا ان کے حقوق ہیں، اور ان ذمہ داریوں اور حقوق کو وہ کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ تو گیا اشارہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اور انبیاء کرام کے پیغمبر ہونے کی طرف، یعنی یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیج تو دے اور پھر اس کو اندھیرے میں چھوڑ دے، کچھ نہ بتائے کہ اس دنیا میں کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ یہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناممکن ہے جس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس دنیا کے اندر انسان کو بھیجا گیا اور اس کو کچھ رہنمائی عطا کر دی گئی پیغمبروں کے ذریعے کہ فلاں کام کرنا ہے فلاں کام نہیں کرنا، تو اب کچھ لوگ تو پیغمبر کی بات مانیں گے اور کچھ انکار کریں گے، یا کچھ مانیں گے اور کچھ نافرمانی کریں گے۔
تو یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے، ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارا کارخانہ بیکار پیدا کر دیا ہو، اور جو حکم ماننے والے ہیں ان میں اور جو حکم کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان میں کوئی فرق نہ رہے، یہ بھی کھا پی کر مر جائیں اور وہ بھی کھا پی کر مر جائیں۔ لازماً کوئی ایسا وقت آنا چاہیے کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے ایسا وقت لائیں جس میں فرما برداروں کو جزا ملے، ان کی فرما برداری کا صلہ ملے اور ثواب ملے، اور جو نافرمان ہیں یا ظالم ہیں ان کی نافرمانی اور ظلم کا ان کو وہاں پر بدلہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دونوں تقاضے ہیں، ایک تقاضا یہ ہے کہ وہ پیغمبر بھیجے اور انسان کو بتائے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور دوسری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اچھے برے کا فیصلہ کرنے کے لیے اور ظالم اور منصف کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے کوئی وقت ایسا رکھے جس میں اچھے کام کرنے والوں کو ثواب دیا جائے اور جو برے کام کرنے والے ہیں ان کو ان کے برے کام کا بدلہ دیا جائے۔ لہذا آگے فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اور اس دن کے واقع ہونے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر ظاہری نظر سے دیکھا جائے تو شاید یہ کہا جاتا کہ لَيَجْمَعَنَّكُمْ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تم کو جمع کرے گا، دن میں جمع کرے گا، لیکن یہاں الہ یوم القیامہ فرمایا گیا۔ الہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ کسی چیز کے رفتہ رفتہ حاصل ہونے اور بتدریج وہاں تک پہنچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ذہبت الی مکہ، تو مطلب میں گیا مکے کی طرف، تو مکے کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے مکہ نہیں پہنچ گیا بلکہ راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچا۔ تو یہاں پر بھی لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ کے معنی یہ ہے کہ تم کو جمع کرے گا، رفتہ رفتہ سب کو جمع کرے گا قیامت کے دن۔ یعنی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو جی رہے ہیں، ابھی زندگی گزار رہے ہیں، رفتہ رفتہ وہ ایک ایسے جگہ پر پہنچیں گے کہ جہاں پھر ان کو قیامت کے دن جمع کر لیا جائے گا، اور اس کے قیامت کے آنے میں کوئی ادنا شک بھی نہیں ہے۔ شک کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ذمے رحمت لازم کر رکھی ہے، تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ اچھوں کو اجر ملے اور بروں کو سزا ملے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا لازمی نتیجہ ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا کہ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے اپنے لیے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے تو وہ کبھی ایمان نہیں لاتے، وہ اس حقیقت پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جنہوں نے پہلے ہی سے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہمیں کوئی بات ماننی نہیں ہے، تو اس واسطے انہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور یہ بات بعض اوقات لوگوں کو بعید لگتی ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہو اپنی زندگی میں اس کی ایک ایک جزئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہو، اور وہ ایک ایک جزئی کو ریکارڈ کرے کہ کس نے فلاں وقت کیا سوچا تھا، کیا کیا تھا، تنہائی میں، جنگل کی تنہائی میں، رات کی تاریکی میں جو کچھ کیا تھا، تو وہ سارا کا سارا کسی کو سب اکٹھا معلوم ہو جانا، اور اس کی بنیاد پر وہ اس کے اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنا اور جزا و سزا کا فیصلہ کرنا، یہ بعض لوگوں کو عقل سے دور معلوم ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ ہی کے قبضے میں ہے رات دن میں جتنی مخلوقات سکون سے رہتی ہیں
اور ایک لفظ یہاں پر محذوف بھی ہے، اور وہ یہ کہ رات اور دن میں جتنی مخلوقات سکون سے رہتی ہوں یا حرکت کرتی ہوں. لہو ما سکن فی اللیل والنہار، عام طور سے رات کا وقت آرام کا ہوتا ہے اور سکون کا ہوتا ہے، اور دن کا وقت حرکت کا ہوتا ہے. تو یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اور ان میں سے ایک چیز کی صفت بیان ہوتی ہے اور دوسری چیز کی صفت محذوف کر دی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گی، اس کو لفظوں میں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہو ما سکن فی اللیل والنہار کے معنی یہ کہ ایک رات ہے اور ایک دن ہے. رات کے دن عموماً سکون ہوتا ہے، آرام کرتا ہے، مخلوقات آرام کرتی ہیں، اور دن کا جو وقت ہوتا ہے وہ حرکت کا ہوتا ہے اور کام کرنے کا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب پتہ ہے، وہ اس کی ملکیت میں ہے. یعنی جو افعال انسان کر رہا ہے، چاہے وہ سکون کا ہو یا وہ حرکت کا ہو، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب باتوں کو سنتا بھی ہے اور ہر بات کو جانتا بھی ہے. تو یہ جو تمہارے دماغ میں بات آ رہی ہے کہ یہ جو چھپ چھپ کر کام کیے جاتے ہیں، اور اتنے لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں ایک وقت میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی سکون میں ہے، ایک آدمی حرکت میں ہے، تو یہ سارے کے سارے کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ سب باتیں کسی ایک ذات کو پتہ چل جائیں کہ بھئی یہ کون کیا کر رہا ہے ان کروڑوں مخلوقات میں سے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہو السمیع العلیم، باری تعالیٰ خوب جاننے والا، سننے والا ہے. جو باتیں بھی کی جاتی ہیں، چاہے وہ ایک وقت میں کروڑوں انسان باتیں کر رہے ہوں، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ایک وقت میں سن رہا ہے. هو السمیع العلیم، اور ساتھ ساتھ اس کو ہر بات کا علم بھی ہے کہ کون تنہائی میں چاہے کر رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرماتے ہیں کہ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بھی یہ بتاؤ کہ غیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں، اپنا رکھوالا بنا لوں. فاطر السماوات والارض، جو سارے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس کے بارے میں تم خود مانتے ہو کہ اس نے پیدا کی ہیں، تو اس کو چھوڑ کر میں کسی اور بت کو، لات کو، عزا کو، ہبل کو، منات کو، کسی اور کو میں اپنا کارساز بنا لوں. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جبکہ اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے، کسی اور سے کھاتا نہیں، کوئی اور اس کو نہیں کھلاتا. یہ ایک طرح سے طنز ہے ان مشرکین مکہ کے بتوں پر، کیونکہ وہ لوگ بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے اور اس میں بعض اوقات کھانا بھی لا کر رکھ دیتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت جو ہیں فلاں کھانا پسند کرتے ہیں اور فلاں کھانا ان کو اچھا لگتا ہے، اور فلاں چیز کھانے کی خوشبو سے یہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور ان کے کھانے میں ان کو مزہ آتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ان کو کھلائیں گے اور ان کو لذت پہنچائیں گے تو پھر ہم ہمارا کام بنائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارے بھائی، جو بت یا جو ذات وہ کھانا کھانے کی محتاج ہو، دوسروں کی محتاج ہو کھانا کھانے میں، تو وہ کیا اس لائق ہو سکتی ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ یطعم ولا یطعم، وہ دوسروں کو کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا. تو اس لیے یہ جو تم نے آسمان و زمین کے پروردگار کے سوا دوسرے کارساز بنا رکھے ہیں، تو یہ کسی بھی طرح تمہاری یہ روش عقل کے مطابق نہیں ہے. یہیں پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے
کہ یہاں پر لفظ جو استعمال کیا ہے وہ اتخذوا ولیا، کیا اللہ کے سوا کسی اور کو میں اپنا رکھوالا یا کارساز بناؤں؟ یہاں الہن نہیں کہا، کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بناؤ، بلکہ فرمایا کہ میں اللہ کے سوا کیا کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں، اپنا رکھوالا بناؤں، مشکل کشا بناؤں۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ صرف بات بتوں کی نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر بھی جو لوگ غیر اللہ کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، بعض اوقات اپنے پیروں کو سمجھتے ہیں، ان کو لے جا ان کے اوپر چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کے لیے اچھا کھانا لے کر جاتے ہیں، اور ان کی خوشنودی اس طرح حاصل کر کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں، یا کسی کے مزاروں پر، کسی بزرگ کے مزاروں پر جا کر کہتے ہیں کہ یہ پیر جو ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے اللہ والے ہیں، اور ان کے مزار سے ہم جا کر اپنی حاجتیں مانگیں گے اور وہ ہماری حاجتیں اللہ تعالی سے سفارش کر کے پوری کریں گے۔ تو بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانا جائے، بلکہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ بنایا جائے۔ چاہے کہہ دے کہ بھئی ایک ہی اللہ کو ہم مانتے ہیں، بے شک ایک کو مانتے ہیں، لیکن جا کر تم مشکل کشائی اور حاجت روائی کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہو، اور کسی مزار پر جا کر یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں اولاد دے دے گا، یہ ہمیں ہماری حاجتیں پوری کر دے گا، یا یہ ہماری خوشی کا کوئی کام کر دے گا، اور اس کو ہم کھلائیں گے، اس کے اوپر نذرانے چڑھائیں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہم سے خوش ہوگا اور اللہ تعالی سے سفارش کرے گا۔ یہ سب شرک کے اقسام ہیں، شرک کی اقسام ہیں۔ تو اس لیے اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ پھر ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں پہلا شخص ہوں جو فرما بردار بنے، فرما برداری میں سب سے پہل کرنے والا میں ہوں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو کسی کام کے لیے دعوت دے تو سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل کر کے دکھائے۔ اگر دوسروں کو اللہ کا فرما بردار بنانا چاہتا ہے تو پہلے خود فرما بردار بنے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے کہ ہرگز تم مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ حالانکہ بظاہر یہ بات ناممکن تھی کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کریں یا شرک کی حمایت کریں یا مشرکوں میں شامل ہوں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس زمانے میں بھی شرک سے پرہیز کرتے رہے جب تک آپ کے اوپر وحی بھی نہیں آئی تھی، اس وقت بھی آپ نے شرک نہیں کیا تھا۔ لیکن یہاں آپ سے خطاب کر کے یہ ایک طرح سے پورے انسانوں کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے پیغمبر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مشرکوں میں شامل نہ ہونا، تو پھر دوسروں کی بات تو کہیں زیادہ مؤکد ہے۔ پھر اس بات کو آگے جا کر اگلی آیت، اگلے جملے میں مزید پختہ کیا، قل، لوگوں سے کہہ دو، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے اس عظیم دن کے عذاب کا خوف ہے۔ یعنی آپ پیغمبر ہو کر بھی لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیجئے کہ بات اتنی نہیں ہے کہ مجھے پیغمبر بنا دیا گیا تو اب میں عذاب پروف ہو گیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ اگر خدا نہ کرے میں کبھی کسی نافرمانی کا مرتکب ہوں تو جس طرح عام لوگوں کو عذاب ہوگا تو مجھے بھی ہوگا، لہذا جس چیز کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس پر سب سے پہلے میں عمل پیرا ہوتا ہوں، اور جس چیز سے تمہیں ڈرا رہا ہوں تو اس سے خود اپنے آپ کو مجتنب رکھتا ہوں، الگ رکھتا ہوں، کیونکہ
بات یہ نہیں ہے کہ میں جب کہ پیغمبر بن گیا تو اب اس کے بعد چاہے الیاذ باللہ میں نافرمانی بھی کروں تب بھی میں عذاب سے بچا رہوں گا. نہیں، اگر میں اگر نافرمانی کروں گا تو مجھے خود خوف ہے کہ مجھے عذاب نہ پہنچ جائے. تو اس سے بتایا گیا ہے کہ جو مبلغ ہو یا داعی ہو کسی چیز کا، اس کو سب سے پہلے اپنے اوپر عمل کرنے کی فکر چاہیے، اور لوگوں کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ میں صرف کسی ایسی بات کی طرف نہیں بلا رہا تمہیں کہ جو میں خود نہ کرتا ہوں. جیسے کہ انبیاء کرام علیہ السلام فرماتے ہیں لا اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، کہ میں یہ نہیں چاہتا، میں نہیں کرتا، ایسا نہیں کرتا کہ جس چیز سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں چوری چھپے وہ خود کرنا شروع کر دوں. تو یہی بات آپ کے ذریعے کہلوائی بھر گئی ہے. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ. اب یہ فرمایا کہ جس شخص سے وہ عذاب، آخرت کا عذاب پھیر دیا گیا، ٹلا دیا گیا کہ اب اس کو یہ عذاب نہیں ہوگا، تو اللہ نے اس پر بڑا رحم کر دیا. یہاں جو بات اس جملے سے واضح ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نیک کو نیکی کا ثواب دینا یا کسی نافرمان کو سزا دینا یہ اللہ کے ذمہ واجب نہیں ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ مجبور ہے اس بات کے اوپر کہ نیک کو ثواب دے اور برے کو عذاب دے. یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ اگر کسی نیک آدمی کو کوئی ثواب دیتا ہے اس کے عمل پر تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ اس عمل کے ذریعے مستحق بن گیا ثواب کا، اور اس بات کا مستحق بن گیا کہ اس سے وہ عذاب ٹلا دیا جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب کا خالق و مالک ہے، لہذا وہ کسی بات پر مجبور نہیں ہے کہ کسی نے مجبور کیا اس کو کہ تم اس کو ضرور ثواب دینا یا اس کو ضرور سزا دینا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. اسی وجہ سے حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی. یعنی جو کچھ میں عمل کرتا ہوں وہ بذات خود اس بات کا مستوجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دے کہ مجھے ضرور ثواب دے. اور یوں بھی اگر دیکھا جائے تو انسان کا جو عمل ہوتا ہے نیک کام وہ تو چند لمحوں میں انجام پا جاتا ہے، اور ثواب ایسی چیز ہے جو ابدی ہے، غیر متناہی ہے. اس واسطے کسی کا بھی عمل بذات خود اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عذاب کو دور کرے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عذاب دور کر دیتا ہے تو سمجھو کہ اس کے اوپر اللہ نے رحمت کر دی، رحمت سے ڈھانپ لیا. من یصرف عنہ یومئذ، جس سے وہ ٹلا دیا گیا عذاب، فقد رحمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے. یہ بتایا اس سے سبق مل رہا ہے کہ کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنا نیک عمل کیا، برائی سے محفوظ رہا تو اب بس میں مستحق بن گیا. مستحق کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ پیچھے کہہ دیا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے، خود اپنے ذمہ لازم کر لی ہے، لہذا اس رحمت کی وجہ سے اس کو عذاب سے بچا لیا جائے گا. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور
یہی ہے بڑی کامیابی، کھلی کامیابی، کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ ہو جائے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور یہ بڑا زبردست اصول بیان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی اگر کسی شخص سے کسی شخص کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، تو خود اس کے سوا کوئی اور اس کا دور کرنے والا نہیں ہے۔ کوئی سمجھے کہ میں اپنی اس تکلیف کو خود دور کر لوں گا، یہ اس کی رحمت کے بغیر نہیں ممکن، جب تک اللہ اس کو دور نہ کرے۔ فَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس تکلیف کو دور کرنے والا سوائے اس کے کوئی نہیں۔ جہاں کسی کے شأن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے لیے کچھ اسباب بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں۔ کوئی بیمار ہوتا ہے تو دوا دارو کرتا ہے، اس دوا دارو کے ذریعے شفا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بے شک یہ اسباب ہیں، لیکن اسباب بھی کس نے پیدا کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان اسباب میں تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ چاہے تو یہ نہ دوا کارآمد ہو سکتی ہے، نہ حکیم اور طبیب یا ڈاکٹر کارآمد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل و کرم سے وہ تکلیف دور فرماتے ہیں۔ اور کوئی دوا اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں رکھتی، کوئی سبب اپنی ذات میں کوئی تاثیر نہیں رکھتا، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس میں تاثیر پیدا فرماتے ہیں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو تمہیں جس طرح چاہے بھلائی پہنچا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھلائی پہنچانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف کسی کے عمل پر موقوف نہیں رکھا، بلکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور چونکہ ہر چیز پر قادر ہے لہذا بعض اوقات وہ ایسے شخص کو بھی بھلائی پہنچا دیتا ہے کہ جو اس کا استحقاق ہی نہیں رکھتا، یا وہ بظاہر وہ ایسا لگتا تھا کہ اس کو برا انجام اس کا ہونا چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اچھا انجام کر دیتا ہے۔ یہاں اس پر یہ بات قابل غور ہے کہ نقصان پہنچانے یا تکلیف پہنچانے کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ سوائے اس کے کوئی اور اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ تو تکلیف جب آتی ہے کسی پر تو اس کو کھولنے والا یا اس کو دور کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہاں وہی امسس کا بخیرن، اور جب کسی کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کہنا ہی چاہیے تھا کہ اس کے سوا کوئی مانع نہیں ہے، کوئی دوسرا اس کو روک نہیں سکتا، لیکن لفظ یہاں پر استعمال فرمایا فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کسی کو بھلائی پہنچانے کے لیے اس کو کسی ایسے معاملے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ بھلائی پہنچانا اس کے ذمہ لازم ہو جائے، بلکہ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے پہنچا دے۔ اب یہ جیسے کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق ہیں، نافرمان ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رزق سب کو دے رہا ہے، اور دنیا کے اندر بعض اوقات ان کو خوشحالی بھی نصیب کر رہا ہے، تو کسی کو اس پر اعتراض کی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنی حکمت بالغہ کے ذریعے جس کو چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیف پہنچاتا ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، یہاں تک تو بات تھی عقلی دلیلوں کی
کہ بھئی عقلی دلیلوں سے توحید ثابت ہے، رسالت ثابت ہے، آخرت ثابت ہے۔ اب نقلی دلیل کی بات فرمائی کہ بھئی اگر تمہیں کوئی اس بات پر، ایمان کی باتوں پر کوئی گواہی چاہیے تو بھائی کس کی گواہی لاؤ گے؟ اللہ کے سوا کون ہے جس کی گواہی اس بارے میں معتبر ہو؟ یہ بتاؤ کہ ایو شیء اکبر شہادہ، کہ کس بات کی گواہی دینے کے، کون سی چیز ایسی ہے جو گواہی دینے کے لیے سب سے اعلیٰ درجے کی ہو؟ جواب اس کا بالکل ظاہر ہے، اس بات سے خود ہی کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی گواہی نہیں ہو سکتی۔ شہید بینی و بینکم، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ کس بات کا گواہ ہے؟ کہ وہ ایک ہے۔ کس بات کا گواہ ہے؟ کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے، اور اس بات کا گواہ ہے کہ وہی آخرت میں سب کو جمع کرے گا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میرے اوپر وحی کے ذریعے اتارا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں آگاہ کروں، خبردار کروں، تم کو خبردار کروں، ومن بلغ، اور جن جن کو یہ قرآن کا پیغام پہنچے ان کو خبردار کروں۔ تم کو خبردار کروں اور جن جن کو یہ پیغام پہنچے ان کو خبردار کروں۔ تو اس میں ایک اشارہ اس طرف ہے کہ قرآن ہی آخری کتاب ہے، اور یہی قیامت تک جتنے انسان آئیں گے وہ اس کے مخاطب ہوں گے، اور یہ ان کو پہنچایا جائے گا۔ کسی اور نبی کی، کسی اور کتاب کی، کسی اور وحی کی کوئی حاجت نہیں۔ اس سے ختم نبوت کا مسئلہ بھی نکلتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے مجھ پر وحی نازل کی گئی ہے قرآن کی، تاکہ تم کو آگاہ کروں، خبردار کروں، اور ان لوگوں کو جن تک اس کا پیغام پہنچے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ نکل رہی ہے کہ امت کے ذمے واجب ہے کہ وہ قرآن کا پیغام جہاں تک بھی پہنچانا ممکن ہو پہنچائیں، کیونکہ بلغ کا ذریعہ کون ہوگا؟ وہ پہنچانے کے ذریعہ کون ہوگا؟ انسان ہی ہوں گے۔ تو انسان ہی انسانوں تک پہنچاتے ہیں، تو گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام جن لوگوں نے سنا وہ دوسروں کو پہنچائیں، پھر جو دوسرے ہیں وہ تیسروں کو پہنچائیں، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو اس میں ایک اشارہ تبلیغ کی اہمیت کا بھی کی طرف بھی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ اس سے بظاہر یہ بھی نکل رہا ہے کہ جن تک بات قرآن کی پہنچے گی وہ تو مکلف ہوں گے اس پر عمل کرنے کے، اور جن کو نہیں پہنچی، یعنی ان کو دعوت ہی نہیں پہنچی کسی بھی صورت میں، تو غالباً وہ مکلف نہیں ہوں گے سوائے توحید کے، کہ توحید تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کی معمولی سمجھ بھی اس تک انسان کو پہنچا سکتی ہے۔ باقی جو احکام ہیں ان کی اس وقت تک انسان مکلف نہیں ہوگا جب تک اس کو وہ پہنچے نہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جن لوگوں کو دعوت نہیں پہنچی تو وہ توحید کے سوا کسی اور حکم کے مکلف نہیں ہوں گے، نہیں سمجھے جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ اگر توحید پر ایمان رکھتے ہوں گے تو اگر قرآن کے احکام پر عمل بھی نہیں کیا انہوں نے تب بھی انشاءاللہ وہ نجات پائیں گے، کیونکہ ان تک بات پہنچی ہی نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی۔ پھر فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ کی گواہی ہے، کیا اس کے مقابلے میں تم گواہی دو گے؟ اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا تم واقعی گواہی دو گے؟ یہ اِنَّكُمْ جو ہے یہ عربی زبان میں محاورے کے طور پر ایک تعجب کا صیغہ ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ یعنی یہ اتنی
بعید بات ہے کہ اس کو تسلیم کرنا یا اس کو ماننا بھی آسان نہیں ہے. اِنَّکُمْ، کیا باقی تم گواہی دو گے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی معبود ہیں؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، آپ فرما دیں تم گواہی دیتے رہو، میں تو گواہی نہیں دیتا. قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دو کہ وہ تو ایک ہی معبود ہے. وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور جن لوگوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب سے میں بری ہوں. اب ہوتا یہ تھا، یہ صورت انعام اگرچہ مکی صورت ہے اور وہاں پر زیادہ تر جن لوگوں سے خطاب ہے وہ اہل مکہ ہیں یا اہل عرب ہیں، جو وہاں پر عیسائی بہت کم ہوتے تھے، عیسائی یا یہودی، اہل کتاب وہاں پر موجود نہیں تھے. لیکن کبھی کبھی اہل کتاب جو ہیں وہ ان سے مل بھی جاتے تھے، مشرکین عرب سے، اور ان کو سے مل کر ان کو بڑھاوا دیتے تھے کہ ہاں تم اپنے موقف پر قائم رہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرو. تو ان کو اس طرح کی ترغیب دیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس ترغیب کا جواب دیتے فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعنی اہل کتاب یہودی اور نصرانی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس قرآن کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. انسان اپنے بیٹے کو اس طرح پہچانتا ہے کہ اس کی ذرا سی بھی کہیں سے آہٹ آ جائے تو وہ اس کو پہچان لیتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. اس کو باقاعدہ تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسی طرح اہل کتاب جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی حیثیت سے اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن کیا کریں کہ باوجود اس کے کہ وہ پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی مانتے نہیں. اور الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، یہی جملہ پھر دوبارہ دہرایا کہ جن لوگوں نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے وہ ایمان نہیں لاتے. اور پھر فرمایا کہ ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے. دونوں بڑے بہتان طراز ہوں گے. ایک وہ جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے کہ اللہ نے یہ کہا ہے حالانکہ اس نے نہیں کہا ہوگا. تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، کبھی انہوں نے اپنے ذاتی معاملات میں بھی جھوٹ کا ارتکاب نہیں کیا. اور اب کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ دیا؟ وہ سب سے بڑے ظالم ہوں گے اگر خدا نہ کرے ایسا ہو. لیکن ایسا نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. تم نے خود ان کے سارے چال چلن کو، ان کے کردار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جس طرح وہ ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اسی طرح وہ ہوگا کہ کذب بآیاتہ، جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے، اللہ کی نشانیوں کو نہ مانے. جیسے کہ اہل کتاب باوجود جاننے کے نہیں مان رہے تھے، اور جیسے کہ اہل شرک جو حقیقت کو سمجھنے کے باوجود کہ اللہ ہی سارے آسمان و زمین کا مالک ہے پھر بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے. انہ لا یفلح الظالمون، اور یقین رکھو کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پا سکتے. وصلی اللہ تعالی علی خیر.